آزاد کشمیر میں خون، خوف اور بحران، کیا حالات مذاکرات سے سنبھلیں گے یا مزید بگڑیں گے؟ آزاد کشمیر ایک مرتبہ پھر انتہائی نازک صورتحال سے گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بلوچ بیٹھک سے آنے والی اطلاعات نے پورے خطے کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شدید فائرنگ ہوئی، گھروں کے اطراف گولیاں چلی، خواتین اور بچے گھروں میں محصور ہو گئے اور علاقے میں خوف و ہراس کی فضا قائم ہو گئی۔ اگر یہ صورتحال واقعی اس شدت کی حامل ہے تو یہ صرف ایک امن و امان کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک انسانی المیہ بھی ہے۔ سب سے پہلے دعا اور ہمدردی ان تمام متاثرہ خاندانوں کے لیے جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے، زخمی ہوئے یا خوف کے عالم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کسی بھی اختلاف، احتجاج یا ریاستی کارروائی کی قیمت عام شہریوں کو اپنی جان و مال سے ادا نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری جانب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کا موقف ہے کہ ان پر بلا جواز طاقت استعمال کی جا رہی ہے، جبکہ حکومت اور ریاستی اداروں کا کہنا ہے کہ قانون کی عملداری ہر صورت یقینی بنائی جائے گی اور کسی کو بھی ریاستی ریٹ چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ دونوں موقف اپنی اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن دونوں بیانیوں کے درمیان سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا حقیقت کیا ہے۔ اگر کہیں طاقت کا غیر ضروری استعمال ہوا ہے تو اس کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر احتجاج کی آڑ میں قانون شکنی یا تشدد ہوا ہے تو اس کی بھی غیر جانبدارانہ تحقیقات ضروری ہیں۔ قانون صرف ایک فریق کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اسی دوران جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے طلبہ و طالبات کو اسکول یونیفارمز اور بستوں کے ساتھ احتجاج میں شرکت کی اپیل بھی سامنے آئی اور ایک بڑی تعداد دیکھی بھی گئی۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ طلبہ کسی بھی معاشرے کا مستقبل ہوتے ہیں، ان کی تعلیم، سلامتی اور ذہنی سکون سب سے زیادہ اہم ہے۔ سیاسی یا احتجاجی سرگرمیوں میں بچوں اور کم عمر طلبہ کی شمولیت کے حوالے سے مختلف آراء ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر فیصلہ ان کے تحفظ اور بہترین مفاد کو سامنے رکھ کر کیا جائے۔ اسی دوران آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ انہوں نے فوری طور پر متاثرہ علاقوں میں ریاستی اور وفاقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سیکیورٹی میں آٹے اور دیگر ہنگامی اشیاء ضروریہ کی ترسیل کی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت اپنے عوام کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی اور ایسے عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا جو آزاد کشمیر کو ایک ناکام ریاست میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک اہم حکومتی موقف ہے، لیکن اس کے ساتھ عوام یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اگر حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ ہنگامی بنیادوں پر خوراک پہنچانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو پھر بحران کو اس مقام تک پہنچنے ہی کیوں دیا گیا؟ کیا بروقت مذاکرات، انتظامی فیصلوں اور سیاسی رابطوں کے ذریعے حالات کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ آج آزاد کشمیر کے عوام صرف بیانات نہیں بلکہ عملی اقدامات دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر خوراک کی قلت ہے تو وہ فوری ختم ہونی چاہیے، اگر سڑکیں بند ہیں تو انہیں کھولا جانا چاہیے، اور اگر کہیں بے گناہ شہری متاثر ہوئے ہیں تو انہیں انصاف ملنا چاہیے، اور اگر کسی جانب سے قانون شکنی ہوئی ہے تو قانون کے مطابق کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ ریاست کی طاقت کا اصل مقصد شہریوں کی تحفظ ہے، نہ کہ ان کے دلوں میں خوف پیدا کرنا، اور احتجاج کا مقصد عوام کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، نہ کہ عام زندگی کو مزید مشکلات سے دوچار کرنا۔ ادھر بین الاقوامی سطح پر بھی جنوبی ایشیا کی صورتحال پر مختلف تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ سینئر صحافی حامد میر نے سوشل میڈیا ایکس پر بھارت کی عسکری تیاریوں سے متعلق ایک دعویٰ شیئر کیا جس میں کہا گیا کہ بھارت نے اپنی آبدوزوں پر ایٹمی ہتھیار نصب کیے ہیں اور خطے میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ تاہم ایسے معاملات انتہائی حساس نوعیت کے ہوتے ہیں اور ان کے حوالے سے سرکاری سطح پر تصدیق شدہ معلومات اور ذمہ داری ذرائع کو ہی بنیاد بنایا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں غیر مصدقہ یا ادھوری اطلاعات خوف اور بے یقینی کو مزید بڑھا سکتی ہیں، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ آج سب سے اہم سوال یہ نہیں کہ کون جیتے گا کون ہارے گا، بلکہ یہ ہے کہ اس بحران سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ کیا حکومت اور احتجاجی قیادت اب بھی مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے؟ کیا سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات سے بالا تر ہو کر عوامی مفاد کو ترجیح دیں گی؟ کیا وہ مائیں جن کے بچے خوف میں ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، جلد سکون کا سانس لے سکیں گی؟ کیا وہ خاندان جنہوں نے اپنے پیارے کھو دیے انہیں انصاف ملے گا؟ آزاد کشمیر اس وقت جذبات، سیاست اور ریاستی ذمہ داری کے ایک نازک امتحان سے گزر ہے۔ ایسے وقت میں ہر لفظ، ہر فیصلہ اور ہر قدم انتہائی ذمہ داری کا متقاضی ہے۔ طاقت وقتی طور پر راستہ کھول سکتی ہے، لیکن مستقل عمل صرف اعتماد، انصاف اور مکالمے سے ہی آتا ہے۔ اگر تمام فریق واقعی عوام کے خیر خواہ ہیں تو اب وقت آ گیا ہے کہ الزام تراشی سے آگے بڑھ کر راستہ تلاش کیا جائے، جس میں سب سے پہلے عام کشمیری کی جان، اس کی عزت، اس کے مستقبل کو محفوظ بنایا جائے، کیونکہ آخرکار کسی بھی بحران کو سب سے بڑی قیمت ہمیشہ عام عوام ہی ادا کرتی ہے۔